کہ کیا سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول کو مکے میں بھیجا اور عرب قوم کے اندر بھیجا؟ ایک سوال. دنیا بہت وسیع تھی، دنیا بہت کشادہ تھی، دنیا میں ملک بہت تھے، دنیا میں قومیں بہت تھیں. کیا سبب تھا، کیا ریزن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کے لیے، آخری رسالت کے لیے آخری نبی کو عرب کے اندر کیوں مبعوث کیا، مکے کے اندر کیوں مبعوث کیا؟ بہت سارے سبب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ جانتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مکہ دنیا کا سینٹر پلیس ہے. جغرافیائی اعتبار سے مکہ دنیا کا سینٹر پلیس ہے، چونکہ آخری رسول کا پیغام ساری انسانیت کے لیے تھا، آخری رسول کی دعوت ساری انسانیت کے لیے تھی، آخری رسول کی رسالت ساری انسانیت کے لیے تھی. ضروری تھا کہ آخری نبی دنیا کے سینٹر پلیس میں بھیجے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث کیا، مکے میں پیدا کیا. اور دوسری بات، عرب قوم، اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کا سلیکشن کیا، عرب قوم کو منتخب کیا. کس لیے؟ کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول کی پیغام کی حامل بنے، آخری نبی اور آخری رسول کی پہلی مخاطب قوم عرب قوم بنے. عرب قوم کا سلیکشن، عرب قوم کا انتخاب، بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں بنیادی حکمت یہ ہے کہ عرب قوم کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں، عربوں کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں جو خوبیاں دنیا کی دوسری قوموں میں اس سطح پر نہیں پائی جاتی تھی جس سطح پر کہ وہ عرب قوم کے اندر پائی جاتی تھی. عربوں کے اندر کچھ ایسی صفات تھی جن صفات نے ان عربوں کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا، جن میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ عربوں کی وفاداری. عربوں کی وفاداری. عرب کے لوگ، عرب کی ہسٹری پڑھی اسلام سے پہلے بھی، عرب قوم کی صفت تھی بڑی وفادار قوم. وہ جس کو بھی مانتی، جس کو بھی تسلیم کرتی، جس سے بھی دوستی کرتی، اس کی وفاداری میں خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتی. اور یہ کسی بھی انقلابی قوم کے لیے بہت بڑی صفت ہوتی ہے، آخری حد تک وفاداری کرنا. کسی کو اگر مان لیا، کسی سے دوستی کر لی، کسی کو قبول کر لیا، اس کی دوستی میں اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا. بڑی وفادار قوم تھی یہ. اس لیے آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، کئی صحابہ ہیں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے تاثر کو کن الفاظ میں پیش کی. مثال کے طور پر سمامہ بن اسال ہے، ہم انشاءاللہ مدنی زندگی میں ان کا واقعہ پڑھیں گے. سمامہ بن اسال اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پیارے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے کہ آج تک کلمہ پڑھنے سے پہلے تک میرے نزدیک اس زمین کا سب سے ناپسندیدہ چہرہ اگر کسی کا تھا تو آپ کا تھا، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد اے اللہ کے نبی اس پوری زمین کا سب سے پیارا اور محبوب چہرہ کسی کا ہے تو آپ کا ہے. اور بالکل یہی تاثر، یہی احساس حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پیش کیا. عمرو بن العاص جب مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے موت کے وقت، اپنی موت کے وقت اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا یہ ایک وقت تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ تھا، لیکن بیٹے جس دن میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک زمین کا سب سے پیارا چہرہ. دیکھو یہ بہت بڑی صفت تھی، کیا ہے؟ وفاداری. جس کو مان لیا، جس کو قبول کر لیا، اس کے سلسلے میں آخری خطرہ بھی خون کا بہا دے. یہ عرب قوم کی بہت بڑی صفت تھی. اور کچھ خوبیاں تھیں عرب قوم کے اندر، جو خوبیاں اخلاق نبوت میں سے مانی جاتی تھیں، اخلاق نبوت میں سے تسلیم کی جاتی تھی، جن میں سے مثال طور پر مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز. قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، پیغمبروں کی صفت ہے مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز تھی. آنے والا انجانا ہے، جانا پہچانا ہے، دوست ہے، دشمن کچھ نہیں دیکھتے تھے. کوئی آیا نیا انسان، وہ اس کی مہمان نوازی کرنے میں بڑی عزت محسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑی چیز میں بتاؤں آپ کو،
عربوں کے اندر ایک بہت بڑی صفت تھی جس نے اس قوم کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا. وہ کیا جانتے ہیں؟ عرب بڑے باغیرت ہیں، جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے، انا، خودی. اردو زبان میں کہتے ہیں انا، خودی، جذبہ غیرت. اور جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے، یہ ایسا جذبہ ہے کہ کس دنیا میں وہی قوم انقلاب لاتی ہے جس کے اندر یہ جذبہ غیرت پایا جائے. دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. یاد رکھو، دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. جس قوم کی انا، جس قوم کی خودی، جس قوم کا ایگو کچل دیا گیا، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. کیسے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر قوموں کی کہ جذبہ انا کو کچل دیا جائے، ان کا جو ایگو ہوتا وہ مر جائے، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. بنو اسرائیل، بنو اسرائیل ایجپٹ میں، مصر میں فرعون کے ماتحت تھے. فرعون ظلم کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ظلم کرتا تھا. فرعون کے ظلم کی چکی میں پس پس کر اس قوم بنو اسرائیل کا جو ایگو تھا نا پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا. جذبہ انا کچل دیا گیا تھا، ان کی غیرت ختم ہو گئی تھی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر نکلے ایجپٹ سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ، اور آپ جانتے ہیں دریا نے اپنا سینہ چیر دیا بنو اسرائیل کے لیے، آسانی سے دریا پار چلے گئے. فرعون جب آیا، اللہ نے پانی کو ملا دیا، بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا. کتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھائی. اب بنو اسرائیل کو رہنے کے لیے ایک شہر چاہیے، ایک شہر چاہیے جہاں یہ بنو اسرائیل جنہیں ایجپٹ سے لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام کہاں رہیں. اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ موسیٰ اپنی قوم بنو اسرائیل سے کہنا یہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس پہ ابھی حملہ کریں، بیت المقدس پہ حملہ کریں، بیت المقدس کو فتح کریں اور وہاں سکونت اختیار کریں. بیت المقدس آپ کے قوم کا شہر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس پہ حملہ کرو، اور انشاءاللہ اگر حملہ کرو گے جیت جاؤ گے. تم اللہ کا وعدہ، حملہ کرو گے تو جیت جاؤ گے، اللہ کا وعدہ. بنو اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی قوم کی ایگو اگر ختم ہو جائے، اس کی انا، اس کی غیرت کچل دی جائے، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. فرعون نے اس قوم پہ ظلم کر کر کے ان کے جذبہ انا کو ایسے کچلا تھا. نبی کہہ رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں، آسمان سے آنے والی وحی کی بشارت سنا رہے ہیں کہ بس حملہ کرو، جیتو گے تم اور یہ شہر تمہارا ہوگا. بنو اسرائیل کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. کہا موسیٰ بیت المقدس پہ حملہ کریں؟ ارے وہاں ایسی طاقتور قوم رہتی، عمالقہ ایک قوم تھی، ایسی طاقتور قوم رہتی ہے، اس قوم سے مقابلہ کرنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم حملہ نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ یاد دلایا، اے نادانو حملہ کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس قوم نے صاف کہہ دیا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. اے موسیٰ لاکھ نصیحت کر لو، لاکھ سمجھا لو، ہم کبھی حملہ کرنے والے نہیں، ہمارے اندر وہاں حملہ کرنے کی ہمت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا، کہا کہ موسیٰ اب 40 سال تمہاری قوم بنو اسرائیل بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گی. 40 سال اس قوم کو اس میدان تی میں بھٹکتے رہنا ہے. کیوں 40 سال؟ 40 سال کیوں کہا گیا؟ 40 سال کے اندر انسانوں تاریخ میں یہ ہوتا ہے، ہر 40 سال میں ایک جنریشن ختم ہو کر دوسرا جنریشن آ جاتا ہے. دنیا زندگی کے اسٹیج پر ہر 40 سال میں زندگی کے اسٹیج پر رول ادا کرنے والا جنریشن چینج ہوتا ہے. چونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس کی ایگو، جس کا جذبہ آنا، جس کی خودی کچلی گئی ہے، اب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے قابل نہیں رہا. اس لیے اللہ نے کہا 40 سال تک اب تمہاری قوم داخل نہیں ہو سکے گی بیت المقدس میں. ہاں 40 سال بعد جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے وہ فتح کریں گے، اور وہی ہوا. لہذا عرب قوم کی خصوصیت تھی، عرب قوم کا جذبہ انا، خودی اور ان کا جو ایگو تھا وہ پوری طرح سے محفوظ تھا. ہاں یہ اور بات ہے وہ اس کو غلط رخ دے کر غلط رستے پہ لے جا رہے تھے. کیسے؟ وہ کہتے تھے
उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, मदद करो, अपने खानदान वाले की मदद करो, अपने भाई की मदद करो। मदद करते हुए ये मत देखो कौन जालिम है कौन मजलूम है, ये मत देखो, अपने भाई की, अपने खानदान वाले की मदद करो। तुम्हारा भाई जुल्म कर रहा है किसी पर, उसके साथ मिलकर तुम भी जुल्म करो, मकसद ये है कि हमारे खानदान वाले की मदद हो। गलत रुख दे रहे थे, समझ रहे? इस्लाम ने आकर उसी जज्बे अना, उसी जज्बे खुदी को सही रुख दिया और अल्लाह के लिए इस जज्बे गीरत को सही रुख इस्लाम ने दे दिया। नतीजे में हम देखते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़िए आप, इस्लामिक हिस्ट्री बताती है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तौहीद के पैगाम को लेकर, तौहीद के मैसेज को लेकर बड़े बड़े दरबारों में चले गए। ऐसे दरबार कि जिंदगी में कभी अरबों ने ऐसे दरबार नहीं देखे थे, लेकिन सुभान अल्लाह थोड़ी देर के लिए भी उस दरबार की शाहाना शानो शौकत को खातिर में नहीं लाए, केयर नहीं किया, परवाह नहीं किया। रुस्तुम ईरान का सिपह सालार, उसने दरबार सजाया रखा, क्योंकि आज मुसलमान आने वाले, सहाबा उसके पास आने वाले हैं। हजरत रिबाई बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु की कमांडिंग में सहाबा का एक वफ्द ईरानी सिपह सालार रुस्तुम के दरबार में जा रहा है। रुस्तुम ने अपने दरबारियों से कहा दरबार को खूब सजा दो, क्योंकि ये अरब आ रहे हैं, सहरा में रहने वाले, इन्होंने कभी ऐसा दरबार नहीं देखा, हमारे दरबार को देखकर परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। लेकिन तारीख बताती है रिबई बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु दरबार में दाखिल हुए, हाथ में नेजा था, दरबार में दाखिल हुए, थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए भी दरबार की शान और शौकत पे नजर नहीं डाली। हाथ में नेजा था, कालीन को चीरते हुए चले गए। दरबार में दाखिल हुए, उस नेजे से कालीन जो बिछाई गई थी, मैट जो बिछाया गया था, उसको चीरते हुए चले गए और रुस्तुम के सामने जाके खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, जिन्ना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरिल अदियान इला अद्लिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सअतिल आखिरा। कहा कि रुस्तुम, हम इसलिए आए हैं कि बंदों को बंदों की गुलामी से नजात दिलाकर अल्लाह इलाह वाहिद का गुलाम बना दे, अदियान बातिला के जुल्म सितम से नजात दिलाकर इस्लाम के अदल व इंसाफ के ज़ेरे साया लाए, दुनिया की तंगियों से नजात दिलाकर आखिरत की वुसअतों में ले जाए। रुस्तुम हैरान रह गया, परेशान रह गया, ये कैसे लोग हैं, पहली बार ऐसा मंजर इनकी आंखों के सामने है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी इन्होंने इसको केयर नहीं किया। हज़रत ये बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह ताला ने इन्हीं सिफात की वजह से अरब कौम का सिलेक्शन किया कि आखिरी नबी उनमें आए और ये कौम इस्लाम के पैगाम को लेकर दुनिया के गोशे गोशे में जाए। और हम आपको एक बात ये भी बता दें, एक नुक्ता बाज लोगों ने ये भी लिखा है, अरब का मौसम अगर आप देखें ना, खुसूसन मक्का मदीने का, हिजाज जिसे कहते हैं, मक्का मदीना, मौसम अगर आप देखेंगे, वहां के मौसम की खुसूसियत ये है, गर्मी के दिनों में गर्मी भी बहुत सख्त होती है और सर्दी के दिनों में वहां की सर्दी भी बहुत सख्त होती है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही आज भी गर्मी के दिनों में गर्मी सख्त और ठंडक के दिनों में ठंडक सख्त। अहले इल्म लिखते हैं ये भी गोया अल्लाह की जानिब से वहां बसने वाले लोगों की एक ट्रेनिंग थी कि हर तरह के मौसम को वो बर्दाश्त कर सके। और हम देखते हैं, दुनिया की तारीख बताती है, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें जीती गई, हारी गई मौसम की वजह से। कोई फौज थी जिसके लिए सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी, कोई फौज थी जिसके लिए गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी, जंगें हारी गई। अल्लाह ताला ने वहां की गर्मी भी सख्त रखी, वहां की सर्दी भी सख्त रखी। इस तरह खुद व खुद हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करने की एक ट्रेनिंग उन्हें दे दी गई। और आप देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अरब के लोग इस्लाम के मैसेज और इस्लाम के पैगाम को लेकर दुनिया के ठंडे से ठंडे मुल्कों में भी गए, रशिया भी गए, लेकिन रशिया की सर्दी कभी उनके लिए मसला ना बनी। और अफ्रीका भी गए, अफ्रीका की गर्मी कहीं उनके लिए मसला ना बनी। मौसम अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उस कौम को इस काबिल और उस लायक बनाया था कि वह आखिरी नबी और आखिरी रसूल की हामी, नासिर और मददगार बन सके।